الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ آج کی ہماری گفتگو ہوگی سورۃ البقرہ کی ابتدائی 39 آیات کے بارے میں۔ جو اس کا پہلا حصہ ہے اور تمہیدی حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو ہیں مومنین جو ایمان لانے والے ہیں، اور دوسرے ہیں کافرین، اور تیسرے ہیں منافقین۔ مومنین کا ذکر ابتدائی 5 آیات میں کیا، اور کافرین کا ذکر آیت نمبر 6 اور 7 میں کیا، اور منافقین کا ذکر 13 آیات میں کیا، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کی تقسیم یہی ہے، 3 گروہ ہیں۔ اب یہ بعد میں ہم نے بہت سارے گروہ بنا لیے، لیکن گروہ صرف 3 ہی ہیں: مومنین، کافرین اور منافقین۔ ان میں سے 2 دوزخ میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا، پہلا گروہ۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو منافقین کا ذکر جب ختم ہوتا ہے تو پھر آیت نمبر 21 میں پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا الناس۔ اور یہ پہلا مطالبہ ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے: اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، اس اللہ کی عبادت و اطاعت کرو۔ عبادت کا ترجمہ ہمیشہ عبادت و اطاعت کیجیے، ورنہ پھر صرف آپ پوجا پاٹ تک اور مراسم بندگی تک اپنے آپ کو محدود کر لیں گے، اور اس میں سے دیگر اطاعات کو خارج کر دیں گے۔ تو یہ مطالبہ ہے: اعبدوا ربکم، جو تمہیں پال رہا ہے اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو امید ہے، توقع ہے کہ تم بچو گے۔ لعلکم تتقون۔ یہاں تتقون کا ایک مطلب ہے، ذرا وہ نوٹ فرما لیجئے کہ تتقون من اتخاذ انداد، کہ آگے جا کر کہا گیا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو، اس کا کوئی ند نہ بناؤ، انداد نہ بناؤ، اس کا کوئی مد مقابل ہمسر ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے خالق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہی تو سارا انسان کا مسئلہ ہے، لعلکم تتقون۔ تو اب یہاں توحید کی بات ہو گئی۔ دیکھیے یہاں میرے پاس وقت نہیں ہے، عبادت کا بھی ذکر ہو گیا، خالقیت کا بھی ذکر ہو گیا، ربوبیت کا بھی ذکر ہو گیا۔ پہلے حکم ہے عبودو کا، یہ حکم ہے، اور دلیل کیا ہے اس کی؟ پہلے ربوبیت کی دلیل دی گئی اور پھر خالقیت کی دلیل دی گئی، اور شرک سے خبردار کیا گیا، لعلکم تتقون۔ اور اس کے بعد پھر چیلنج ہے کہ اگر یہ جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں شک ہے تو ایک صورت لے آؤ۔ ایک صورت اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر صورت ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے، اور چیلنج صورت کا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری صورت مربوط ہے، آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ یہ مطالبہ یہاں پر کیا گیا ہے، دیکھیے آپ۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے آگے تک، اور وہاں پھر کافروں کی کچھ اور تفصیل بھی آئی ہے، اور اس کے بعد آپ آیت نمبر 29 میں جاتے ہیں تو وہاں بتایا گیا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔
یہاں پر لفظ لکم بہت اہم ہے کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیا، خلق لک نہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے لولاک لما خلقت الافلاک، یہ ایک جھوٹی حدیث ہے کہ یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، غلط اور جھوٹی بات ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے یہ زمین ہے، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، یعنی زمین سے جو کچھ اگتا ہے، دانے ہیں اور معدنیات ہیں، اس کے اندر سے غلہ اور پھل برآمد ہوتا ہے، اور اس میں سے سونا نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، سبزیاں نکلتی ہیں، اس میں آلو ہے اور گاجر ہے اور کیا کیا نہیں ہے، اس کے اندر پیٹرول ہے، گیسز ہیں اس کے اندر، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ خلق لکم ما فی الارض، ما جو ہے نکرہ ہے، عام ہے، ما فی الارض جمیعا۔ اب دیکھیے اس کے بعد پھر آیت نمبر 30 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک خلیفہ بنایا ہے، اور وہ حضرت آدم ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ پہلے خلیفہ ہیں حضرت آدم۔ اور وہاں سورہ انعام کی آخری آیت میں کہا گیا هو الذی جعلکم خلائف الارض، تم سب لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا ہے، تم سب خلائف ہو۔ اور اس کا کیا مطلب ہے خلیفہ کا؟ ذرا وہ بات سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ اس کو وسائل دیے گئے ہیں، اور اس کو قوت اختیار دی گئی ہے، فریڈم آف چوائس ہے، خیر و شر کی اس کو آزادی دی گئی ہے زمین پر۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دشمن ہے جس سے خبردار کیا گیا کہ وہ تمہارا ایک دشمن ہے، وہ عدو مبین ہے، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو پھسلاتا ہے، تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ تو اس کو ازلہ کا مطلب ہے پھسلن، اور زلات انبیاء ہوتی ہیں، انبیاء کی لغزشیں ہوتی ہیں، حضرت آدم سے بھی ہوئی، حضرت یونس سے بھی ہوئی، اور بہت سارے انبیاء کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، جیسے حضرت آدم بھول گئے تھے، فنسیا، یہ درخت کے پاس نہ جانے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، لیکن جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی، انہوں نے بھول گئے، شیطان نے انہیں بھلا دیا۔ تو اسی طرح آدمی نماز میں بھول جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، اور 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور 4 کے بجائے 5 پڑھائی، 2 سجدے سہو کیے۔ تو پیغمبر بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا، یہ بات ذہن میں رکھیے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 38 میں یہ کہا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ من تَبِعَ هُدَايَ، یہ من آیا ہے، دیکھیے یہ من بہت اہم من ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے، من بھی نکرہ ہے، عام ہے، من چاہے پیغمبر کا بیٹا ہو، چاہے چمار کا بیٹا ہو، چاہے وہ ابو جہل کا بیٹا ہو، کوئی ہو، من تبع ہدایا، جو بھی اس کی پیروی کرے گا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ حزن ہے، اور جو لوگ جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، وہ دوزخ والے ہیں۔ یہاں پر اس تمہید کا اختتام ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ذرا وہ میں پیچھے جانا چاہتا ہوں، ذرا جو 2-4 اہم نقطوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا سمجھ لیجیے۔ ایک تو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقین کے ساتھ ہی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑے بوڑھے اور درویش قسم کے آدمی کا تصور آتا ہے کہ 100 سال کا کوئی بوڑھا ہے جس کی داڑھی بھی پک گئی ہے، اور مونچھیں بھی، اور بھویں بھی، اور بہت ہی وہ۔ تو یہاں متقین کے لفظی معنی ہیں بچنے والے لوگ،
تو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو بچنا چاہتے ہیں۔ وہاں دیکھیے لعلکم تتقون کے بارے میں نے کہا تھا من اتخاذ انداد، جو انداد بنانے سے بچیں گے۔ تو یہ جو بچنا چاہتے ہیں ہدی للمتقین، جو ڈر ڈر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو بچ بچ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہو سکتی ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک چیز داخلی ہے اور اندرونی ہے، باطنی ہے، اور ایک خارجی ہے۔ یہ جو ایمان بالغیب ہے اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ باطنی اور داخلی چیزیں ہیں۔ انسان کے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ ایمان بتدریج جڑ پکڑتا ہے ایک درخت کی طرح، اور پھر زمین سے بھی قوت حاصل کرتا ہے، اور پھر اب یہ قرآن یوں سمجھ لی کہ ایک بارش ہے جو دل پر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اندر ہی اندر، بیچ کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ظاہر میں اس کے ثمرات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ نماز کی صورت میں اور انفاق کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب یہاں اہل کتاب کا حوالہ بھی دے دیا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے۔ وہ اس لیے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگے جو مضمون ہے امامت کی تبدیلی کا، بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف، تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ اشارہ کر دیا جائے کہ آپ کو صرف نئی کتاب پر نہیں بلکہ اس پورے تسلسل پر ایمان لانا ہوگا، جو انبیاء کا تسلسل ہے، کتابوں کا تسلسل ہے، اور ہدایت ربانی کا ایک تسلسل ہے۔ اچھا، اب ذرا ایک آگے چلے جائیے وہ کافروں کے بارے میں جو پیراگراف ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، تو اس کے بارے میں ذرا ایک بات سمجھ لیجئے کہ کافر ہے نا وہ، اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا، ذالک الکتاب کا انکار کیا، جو آپ پر نازل ہوا اس کا انکار کیا، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہ۔ تو یہی بات ہے وہ جو سورہ صف میں کہی گئی کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ بگڑے اور ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہاں فریڈم آف چوائس ہی کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، آپ کا اختیار ہے۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک اہم نقطے کی طرف توجہ میں دلانا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ طوالت ہوگی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ نام بتاؤ، تو فرشتے نہیں بتا سکے، آدمی نے بتا دیا، تو یہ کیا معمہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پڑھائی، جیسے مثال کے طور پر اللہ نے ایک قلم دکھا کر کہا، فرشتے بھی موجود تھے وہاں، اور ان حضرت آدم بھی موجود تھے، اور اللہ نے تعلیم دی ایک قلم کی، دیکھو یہ قلم ہے، یہ کالے رنگ کا قلم ہے یہ لیکن جب سوال کیا امتحان میں تو پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو اس نے سرخ قلم کے بارے میں سوال کیا۔ فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم تو صرف ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ نے یہ آؤٹ آف سلیبس سوال کیا ہے، آپ نے اس کی تعلیم نہیں دی تھی۔ آدم ذہین تھا، اس نے کہا ہے تو یہ بھی قلم بالکل اس سے ملتا جلتا، لیکن اس کا رنگ مختلف ہے۔ تو اب یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ روزانہ ڈکشنری میں کئی 100 الفاظ کا اضافہ کرتا جاتا ہے۔ پہلے صرف ڈاکٹر ہوتا تھا، اب
اس کے بعد سرجن آ گیا، اور اس کے بعد آنکولوجسٹ آ گئے، نیورولوجسٹ آ گئے، فزیولوجسٹ آ گئے، اور نیفرولوجسٹ آ گئے، اور کارڈیالوجسٹ آ گئے، گیناکولوجسٹ آ گئے، اور فلاں ہزاروں قسمیں آ گئیں۔ پہلے آم ہوتا تھا، بس پہلے درخت ہوتے، پھر آم کے درخت ہو گئے، پھر آموں کی بڑی قسمیں آ گئیں۔ تو انسان نئی نئی چیزوں کے نام رکھتا جاتا ہے۔ یہ بادرہ سمجھ لیجیے، یہ اسماء کا جہاں تک ذکر ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے، اگرچہ کہ تھوڑی بات طویل ہو رہی، لیکن نقطہ ضروری ہے اس کی وضاحت، اور وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پر فساد برپا کرے گا۔ تو جیسے مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے 20 سال کا، اس نے گریجویشن کر لیا، آپ نے اس کو 10 لاکھ روپے دے دیے، کہا کہ جاؤ اسلام آباد سے کراچی جا کے جو چاہے کرو۔ اب بیگم بہت ناراض ہو گئیں، کہنے لگیں کہ میں تو آپ کی 25 سال سے خدمت کر رہی ہوں، مجھے کبھی آپ نے 10 لاکھ نہیں دیے، 1 لاکھ بھی نہیں دیے، اور یہ لڑکا کالج سے کیا گریجویشن کر کے نکلا ہے، 10 لاکھ دے دیے، پھر دوسرے شہر میں بھیج رہے، یہ فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلم، یعنی میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو وسائل بھی دے رہا ہوں، اختیارات بھی۔ فرشتے کہنے لگے کہ آپ ہمیں دیجئے ذمہ داری، ہم غلطی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں کیسے یہ اختیار دیا جا سکتا ہے؟ تمہیں قوت خیر و شر نہیں عطا کی گئی، تمہیں تو دوزخ میں جنت میں جانا نہیں ہے، میرا منصوبہ کچھ اور ہے۔ میں یہ نئی مخلوق اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کو خیر و شر کی آزادی بھی دوں، اس کو وسائل بھی دوں، اختیارات بھی دوں، اور زمین پر خلیفہ بھی بناؤں، اور پھر اس کو دیکھوں کہ یہ متقین میں سے ہے، کافرین میں سے ہے، یا منافقین میں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔